یہ ہے سورہ البقرہ کی آیات 41 سے 45 کا ایک مختصر جائزہ۔ اچھا، تو یہ آیات مدینہ میں جو بنی اسرائیل تھے یعنی یہودی، ان سے بات کر رہے ہیں۔ ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ بھئی قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری ہی کتاب یعنی تورات کی سچائی کو مانتا ہے۔ اور یہ بہت اہم بات تھی کیونکہ یہ پچھلی کتابوں کو نئی وحی سے جوڑ رہی تھی۔ ساتھ ہی انہیں ایمان، عبادت اور سچائی پر جمے رہنے کا کہا گیا۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں وہ یہ کہ قرآن کو مانو اور سچ کو چھپاؤ مت۔ انہیں خبردار کیا گیا کہ بھئی دنیا کے فائدے جیسے کوئی رتبہ یا پیسہ، اس کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچو نہیں، حق کو چھپاؤ نہیں، چاہے سچ میں جھوٹ ملا کر ہو یا جان بوجھ کر چھپا کر۔ اور یاد رکھو، ڈرنا صرف اللہ ہی سے ہے۔ دوسری بات، اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ بنیادی عبادتوں کا حکم ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی جو فرض صدقہ ہے۔ اور خاص طور پر کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جماعت میں عبادت کرو۔ یہ اتحاد اور دین کے تسلسل کا اشارہ ہے۔ اور ہاں، ایک سخت وارننگ بھی ہے، کیا تم دوسروں کو تو نیکی سکھاتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قول و فعل کے اس فرق سے بہت سختی سے منع کرتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، دیکھو، مشکلات اور آزمائشوں میں اللہ کی بات پر قائم رہنے کے لیے دو بڑے ذریعے بتائے گئے ہیں، ایک صبر اور دوسری نماز۔ صبر ہمیں ہمت دیتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، اور نماز اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ کام انہی لوگوں کے لیے آسان ہے جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور عاجزی ہے، یعنی خشوع۔ ان کے لیے نماز بوجھ نہیں بلکہ سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیات سچے ایمان، کہنے اور کرنے میں ایک جیسا ہونے، اور خاص طور پر مشکل وقت میں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ پر بھروسہ کرنے کی اہمیت سکھاتی ہیں۔